بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج حاضر ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ڈاکٹر طاہر ہمارے خاندان کے ایک بہت قابل ڈاکٹر ہیں۔ وہ اپنے پیشے کے لحاظ سے بہت ہی مخلص ڈاکٹر ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ دوسروں کی خدمت کرنا اپنا فرض سمجھا ہوا ہے۔ میرے والد صاحب کے ساتھ ان کی کافی پرانی دوستی ہے۔ اکثر ہمارے ساتھ وقت بھی گزارتے ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنے تجربات، حالات اور واقعات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کرتے ہیں۔ ہم سب ان کی دلچسپ گفتگو بہت شوق سے سنتے ہیں۔ پچھلے دنوں انہوں نے اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ ہمیں سنایا جو بہت ہی دلچسپ تھا۔ آئیں ان کی زبانی سنتے ہیں۔ میڈیکل کالج میں داخلہ ملنا میرا خواب تھا۔ میں ایک ذہین طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ دین سے بھی لگاؤ رکھتا تھا۔ میں ہمیشہ دینی کتب بھی پڑھتا رہتا تھا۔ میڈیکل کالج میں میرے دوست ہمیشہ مولوی ڈاکٹر کہتے تھے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود مجھے زندگی بھرپور جینے کا بھی بہت شوق رہا۔ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنا، ہنسی مذاق کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ سیر و سیاحت کا بھی شوقین رہا ہوں۔ میرے والد صاحب نے کبھی بھی مجھے سیر و تفریح اور ان باتوں سے نہیں روکا۔ چونکہ میں ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی۔ اس لیے جب بھی چھٹیاں ہوتی تھیں میں اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں نہ کہیں سیر و تفریح کے لیے چلا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میرے والد صاحب مجھ پر ہمیشہ اعتماد کرتے تھے اور ہمیشہ اپنی گاڑی بھی مجھے دے دیتے تھے۔ طالب علمی کے دور میں نے بہت سی جگہوں کی سیر کی۔ شہر سے باہر اور کبھی کبھی کالج کی طرف سے بھی ایسے پروگرام بن جاتے تھے۔ وقت گزرتا رہا۔ ہاؤس جاب مکمل کرنے کے بعد میں باقاعدہ اپنے پیشے سے منسلک ہو گیا۔ اب مصروفیات بہت زیادہ ہو گئی تھیں۔ ہاسپٹل میں وقت زیادہ گزرنے لگا۔ میرے گھر والے مجھے ہمیشہ آرام کا مشورہ دیتے تھے کہ میں اپنے لیے بھی وقت نکالا کروں، لیکن مجھے شاید اپنے پیشے سے بہت زیادہ ہی محبت تھی اور مجھے دوسروں کی خدمت کر کے سکون بھی ملتا تھا۔ میرا ایک دوست جس کا نام ناصر تھا ایک دن مجھے ملنے آیا۔ اس نے میری مصروفیت کا یہ عالم دیکھا تو اس نے کہا کہ تم نے اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی مصروف کر لیا ہے، کیوں نہ کہیں گھومنے اور سیاحت کرنے کا پروگرام بنایا جائے۔ مجھے تو کافی عرصہ گزر گیا تھا، کہیں بھی نہیں گیا تھا، لہٰذا میں نے اس کی پیشکش قبول کر لی۔ میں نے ایک ہفتے کے لیے ہاسپٹل سے چھٹی لی۔ اس بار ہم نے ناران اور کاغان جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ آج کل تو ناران اور کاغان کافی لوگ جاتے ہیں، لیکن آج سے کچھ سال پہلے وہاں بہت کم لوگ جاتے تھے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ وہ کافی دور دراز علاقہ سمجھا جاتا تھا اور سفر کی سہولتیں بھی کم تھیں، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اتنی خوبصورت جگہ کی خوبصورتی ہر کسی کے علم میں نہیں تھی۔ ہم دو دوستوں نے ہی جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ ہم نے ضروری سامان گاڑی میں رکھا اور روانہ ہو گئے۔ گھر والوں نے بھی شکر کیا کہ چلو مصروفیات میں سے کچھ اپنے لیے وقت بھی نکالا۔ میں اور میرا دوست کاغان کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں بہت سے ایسے مقامات آئے جو خوبصورتی کی مثال آپ تھے۔ میں ہمیشہ اپنا کیمرہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ ہر جگہ ہم نے تصاویریں بنائیں۔ شوگراں، بالا کوٹ جیسے خوبصورت مقامات اور دریائے کنہار کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی۔ ہم ناران پہنچے تو وہاں بہت کم لوگ تھے، کچھ مقامی لوگ ہی نظر آتے تھے۔ خیر ہمیں ایسی جگہ رہنے کی مل گئی تھی جہاں ہم کچھ دن قیام کر سکتے تھے۔ یہ بہت ہی ٹھنڈا علاقہ تھا۔ دن کو ہم مختلف مقامات کی سیر کرتے اور شام کو اپنے مقررہ جگہ پر پہنچ جاتے۔ یہ بہت ہی یادگار دن تھے۔ جھیل سیف الملوک کی سیر بھی ہم نے کی تھی۔ ناصر نے مجھے بتایا کہ یہ بہت ہی خوبصورت جھیل ہے۔ وہاں کے مقامی آدمی نے اس جھیل کے بارے میں داستان گوئی شروع کی، جو کہ ناصر بہت دلچسپی اور توجہ سے سن رہا تھا۔ میں نے بعد میں اس سے مذاق میں کہا کہ تم تو ایسے سن رہے تھے جیسے حقیقت ہو۔ کوئی پری جن کا وجود نہیں ہوتا، اگر جن اور پریاں ہیں بھی تو صرف خدا کے علم میں ہے، ہم انسان ان سب کو نہیں دیکھ سکتے۔
اور یہ سب قصے ہیں جو لوگوں کو سنانے کے لیے ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنائے ہوئے ہیں۔ ناصر چپ ہو گیا اور اس کے بعد اس معاملے پر کوئی بحث نہیں ہوئی۔ 4 دن قیام کے بعد ہم نے واپسی کا ارادہ کیا۔ سڑک کافی خراب تھی، اس لیے صبح ہی نکلنے کا ارادہ کیا تاکہ شام سے پہلے شہر کے قریب پہنچ جائیں۔ سڑک کی اس حالت کی وجہ سے گاڑی کی رفتار بھی میں نے آہستہ ہی رکھی تھی، اور کافی محتاط ڈرائیونگ کے باوجود ہمیں لگا کہ راستے میں ہی رات نہ ہو جائے۔ چونکہ راستے میں جنگلات بھی آتے ہیں، لہٰذا ہماری کوشش تھی کہ ہم یہاں سے جلد ہی نکل جائیں۔ ہمارا سفر جاری تھا اور ہم نے کہیں بھی رکنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ جب ہم لوگ یہاں آئے تھے تو ہمیں ایک مقامی علاقے میں چلنے والے ٹرک کا سہارا تھا، جو پورے راستے ہم اس کے ساتھ ساتھ سفر میں رہے۔ لیکن واپسی پر تو ہمیں کوئی گاڑی یا ٹرک بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیر، ابھی ہمیں بالا کوٹ اور کاغان سے نکلتے نکلتے عصر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ پھر جلد ہی مغرب کی اذان کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں۔ ہم نے دریائے کنہار کے کنارے ہی نماز پڑھی اور سفر پھر سے جاری کر دیا۔ کچھ دور نکلنے کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ میری گاڑی میں کوئی مسئلہ اور گڑبڑ ہے۔ ہم دونوں پریشان ہو گئے کہ اتنی سنسان جگہ اور اگر گاڑی بھی خراب ہو گئی تو ہمارا کیا ہوگا۔ جنگلی جانوروں کی آوازیں اور جنگل کی ویرانی دل دہلا رہی تھی۔ ناصر مجھے بار بار دیکھتا کہ یار اب کیا ہوگا۔ میں نے اسے حوصلہ دیا کہ فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوگا، ہم جلدی کسی آبادی والے علاقے کے قریب پہنچ جائیں گے۔ لیکن گاڑی نے تو جیسے آگے جانے سے انکار ہی کر دیا۔ ہم پریشانی میں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کافی دیر بعد سامنے سڑک کے موڑ پر ایک روشنی سی نظر آئی، جو پہلے مندم تھی اور پھر آہستہ آہستہ ہمارے قریب آتی ہوئی دکھائی دی۔ کوئی آدمی شاید ہاتھ میں لالٹین لیے ہماری طرف آ رہا تھا۔ ہمیں تو امید کی کرن نظر آئی اور ہماری جان میں جان آئی۔ وہ قریب پہنچ کر رک گیا۔ ہم نے دیکھا تو وہ ایک سفید داڑھی والے بزرگ تھے۔ انہوں نے ہم سے ہماری پریشانی کی وجہ پوچھی اور ہم نے سب بتا دیا۔ انہوں نے کہا صبح ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ میرا گھر قریب ہی ہے، آپ لوگ میرے ساتھ چلیں۔ سو میں نے گاڑی لاک کی اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ بوڑھا ہاتھ میں لالٹین لیے ہمارے آگے آگے چل رہا تھا۔ وہ جس انداز میں چل رہا تھا اس سے نہیں لگتا تھا کہ وہ ایک بوڑھا آدمی ہے۔ ہم دونوں تو تھک گئے تھے اس کے پیچھے تیز تیز چلنے کی وجہ سے۔ ناصر بولا کہ پہاڑی علاقوں کے لوگ ایسے ہی چلنے کے عادی ہوتے ہیں۔ بوڑھے نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور پھر چلتا رہا۔ کچھ دیر بعد ایک غار نظر آیا۔ یہ میرا گھر ہے، بوڑھا بولا تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا، لیکن مجبوری تھی، اس کے پیچھے چلتے رہے۔ یہ غار کافی آگے تک تھا، لیکن اچانک ہی ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی جب ہم نے دیکھا کہ آگے روشنیاں بھی ہیں۔ کچھ لوگ بھی موجود ہیں ادھر، جو مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ یہ جگہ انتہائی خوبصورت تھی۔ اطراف میں شمع دان میں سے روشنیاں نکل کر پورے ماحول کو پررونق بنا رہی تھیں۔ وہ بوڑھا آدمی اب ہمیں ایسی جگہ لے گیا جو کسی مہمان خانے کی طرح معلوم ہوتی تھی۔ یہ جگہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہم حیران اور پریشان وہاں بیٹھ گئے۔ وہ بوڑھا کچھ دیر کے لیے غائب ہو گیا۔ 2 چھوٹے چھوٹے قد کے آدمی نما خدمت گزار ہمارے پاس آئے، جو بہت ہی عمدہ قسم کا شربت لے کر آئے۔ اس شربت کی خوشبو ایسی تھی جو پہلے ہم نے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ جب ہم نے اسے پیا تو ذائقہ بھی کافی منفرد اور اعلیٰ تھا۔ ناصر بار بار مجھے دیکھتا اور پھر اس ماحول کو۔ سب سے اہم بات جو تھی وہ یہ تھی کہ میرے اندر سے ڈر بالکل ختم ہو گیا تھا۔ میں نے کچھ قرآنی آیات پڑھنا جاری رکھی اور ناصر کو بھی حوصلہ دیتا رہا کہ پریشان نہ ہو۔ کچھ دیر بعد وہ بوڑھا آدمی واپس آیا۔ جب وہ واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ کافی زیادہ پررونق چہرے والا بزرگ تھا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ تم لوگ پریشان نہ ہو، تم لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔
بس تم نے ایک کام کرنا ہے، پھر تم لوگوں کو اجازت مل جائے گی یہاں سے جانے کی۔ لگتا تھا وہ ہمارے دل کی بات جان گیا تھا۔ اتنی دیر میں عمدہ کھانوں کی خوشبو نے ہماری بھوک میں اضافہ کر دیا۔ ہم دونوں نے اتنے عمدہ اور لذیذ کھانے کبھی نہیں کھائے تھے۔ جب ہم نے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو ہمیں اندر کی جانب ایک جگہ لے گیا، جہاں ایک بہت بڑا کمرہ نما جگہ تھی اور درمیان میں ایک خوبصورت بستر، جو کہ دیکھنے میں شاہی بستر لگ رہا تھا، اس پر ایک نوجوان بے ہوشی کے عالم میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کے آس پاس خدمت گاروں کا ایک ہجوم موجود تھا۔ یہ ہمارے سردار کا بیٹا ہے، یہ بیمار ہے۔ آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں اور اچھے انسان بھی ہیں، آپ اس کا علاج کریں گے اور ہمیں امید ہے کہ آپ بہتر طریقے سے اس کا علاج کریں گے۔ میں نے حیرانی سے انہیں دیکھا، پھر اس نوجوان پر نظر ڈالی۔ سب سے زیادہ حیرت تو مجھے اس بات کی ہوئی کہ انہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ ناصر نے مجھے اشارہ کیا کہ سوچو مت، اور جو ہوتا ہے کرو اور یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ میں نے اس لڑکے کو چیک کیا اور لکھنے کے لیے کاغذ اور پین مانگا، جو مجھے مل گیا۔ میں نے انہیں کچھ ضروری دوائیاں اور ایک چھوٹے سے آپریشن کا سامان لکھ کر دیا۔ مجھے کافی امید تھی کہ یہ سب وہ کیسے لائیں گے، لہٰذا اب ہمیں یہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ لیکن میری حیرت کی تو انتہا ہی نہ رہی جب آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد مجھے یہ ہر چیز مہیا کر دی گئی۔ اب میری مجبوری بن گئی تھی کہ میں اس نوجوان کا آپریشن کروں اور ضروری طبی امداد بھی دوں۔ میں نے پوری طرح سے اس کا پوری توجہ اور پوری محنت سے اس کا 2 گھنٹے میں آپریشن کیا، اور مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی ہوش میں آ جائے گا۔ ڈرپ لگا کر میں ایک جگہ بیٹھ گیا۔ اب میں نے ان سے واپس جانے کی اجازت مانگی کہ ہم واپس چلے جائیں، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ جب تک اس کو ہوش میں نہیں آتا آپ لوگ نہیں جا سکتے۔ لہٰذا ہم چاروں ناچار پھر مہمان خانے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد خوشی کی آوازیں اور موسیقی کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ مجھے خبر دی گئی کہ لڑکے کو ہوش آ گیا ہے۔ میں نے شکر کا کلمہ پڑھا، پھر بزرگ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو ہمارے سردار نے بلایا ہے۔ پھر ہمیں سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کی شان و شوکت دیکھ کر تو واقعی لگتا تھا کہ وہ سردار ہی ہے۔ سردار اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بولا کہ آج آپ لوگوں نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس نے 2 تھیلیاں منگوائیں اور ہمیں دی اور کہا کہ یہ تم لوگوں کا انعام ہے۔ پھر وہ بوڑھا آگے بڑھا اور سردار سے اجازت لے کر ہمیں لے کر باہر آ گیا۔ اب اس نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگوں کی اجازت مل گئی ہے، اب آپ لوگ وہاں سے جا سکتے ہو، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر آؤں گا۔ راستے میں وہ بوڑھا خاموش ہی رہا۔ جب ہم لوگ غار سے نکلے تو سحر کا وقت لگ رہا تھا۔ ہمیں گاڑی تک چھوڑ کر واپس مڑا تو میں نے ہمت کر کے پوچھ ہی لیا کہ تم کون ہو؟ وہ بولا، ہم لوگ قوم جنات سے ہیں، ہمارے سردار کے بیٹے کو عجیب بیماری تھی، آپ لوگ جب دریائے کنہار کے کنارے نماز پڑھ رہے تھے تو میں بھی وہاں موجود تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ تم ایک ڈاکٹر ہو، آپ لوگوں نے میری قوم پر بہت بڑا احسان کیا ہے اور ہم سب مسلمان جنات ہیں۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے وہاں سے چلا گیا۔ صبح کی روشنی واضح ہوگی، لیکن جب ہم نے اس غار کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی غار نہیں تھا۔ پھر ہم نے اپنی تھیلیاں گاڑی میں رکھیں اور گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، اور جلدی سے گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ ایسے لگا جیسے کبھی خراب ہی نہیں ہوئی تھی۔ کافی دن تک اس واقعے کی وجہ سے میں حیرت میں مبتلا رہا۔ ایک دن میرے دوست کی کال آئی، اس نے پھر سے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے پوچھا کہ تمہاری تھیلی میں کیا تھا؟ میری تھیلی تو خالی نکلی۔ اس کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ میں نے تو کھول کر ہی نہیں دیکھا تھا کہ میری تھیلی میں کیا تھا۔ جب میں نے تھیلی کھولی تو وہ خالی نہیں تھی، اس میں واقعی انعام تھا، جس کا ذکر آج تک میں نے کسی سے نہیں کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری تھیلی بھی خالی ہو جائے۔ میں نے یادگار کے طور پر اسے محفوظ کر لیا۔
جو آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔